اقبال کا نام چند لمحوں کے لیے اگر کوئی لے تو چہروں پر ایسی ناگواری دیکھنے کو ملتی ہے کہ آدمی سب کچھ پڑھ لیتا ہے۔ اقبال جسے دنیا تسلیم کرتی ہے، اگر وہ ان کے ہاں شجر ممنوع ہے تو میری کیا حیثیت، جس کے پلے میں شاعری کی ایک کتاب اور چند ڈرامہ سیریل ہیں۔ میں ضیاء محی الدین کا جادو کا اسیر تھا، اس لیے ان تمام پابندیوں کے باوجود اسے سنتا اور سر دھرتا تھا۔ کتنے ہی لازوال شاہ پارے ہیں کہ جنہیں اس نے ایسے پڑھا کہ سب کچھ ایک خوبصورت فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ کتنے ہی ایسے ادیب ہیں کہ جنہیں ضیاء نہ پڑھتا تو شاید ہم ان سے آشنا بھی نہ ہوتے، جیسے محمد علی رضولوی صاحب کی اپنی بیٹی ہما کے نام خطوط اس نے ایسے انداز سے پڑھے کہ باپ اور بیٹی کی محبت بھرے رشتے کی ساری خوبصورتی اور کسک سامنے آ گئی۔ کتاب ناپید تھی، اسی شوق میں کسی سے فوٹو کاپی کروا کر حاصل کی۔ فیض احمد فیض اور نون میم راشد کو جیسے ضیاء نے پڑھ دیا ہے، ایسا تو دونوں خود بھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ ان دونوں کی روح میں اتر گیا تھا، اور وہاں سے جب باہر آیا تو اس کی زبان پر ان کا کلام ایسے جاری ہوا جیسے ان دونوں پر نازل ہوا تھا۔ اس کا ٹیلی ویژن پروگرام ضیاء محی الدین شو بھی ہمارے لڑک پن کی یاد ہے۔ ایک پروگرام میں پتش بخاری کے بھائی اور ریڈیو پاکستان کے مربی و محسن زید بخاری تشریف لائے تو اکتا کھلا کہ ضیاء کی زبان و بیان پر دسترس اور کمال میں دراصل بخاری صاحب کا بہت ہاتھ ہے۔ یہ ضیاء محی الدین کا اعتراف تھا، لیکن میں نہیں مانتا، اس لیے کہ اردو بولنا تو اسے بخاری صاحب نے سکھایا ہوگا، مگر انگریزوں سے بھی بہتر انداز میں اسے شیکسپیئر پڑھانا کس نے سکھا دیا؟ اس کی زمین ہی زرخیز تھی، اور ابو الخیر کشفی صاحب کے اس فکرے پر یقین کرنا پڑے گا جو انہوں نے لاہور میں اس پر مضمون پڑھتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ کے قادر مطلق ہونے پر یقین آ جاتا ہے کہ وہ ضیاء محی الدین جیسے خوش کلام کو فیصل آباد میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ فکرہ پڑھنے کے بعد کشفی نے مجھے کہا کہ پنجابی بڑے ظرف والے لوگ ہیں، اگر میں ایسا فکرہ کراچی میں اردو بولنے والوں کے درمیان بولتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ ضیاء محی الدین چلا گیا، سب نے چلے جانا ہے، اللہ سب کا آخرت میں انجام اپنے ظرف کے مطابق بہتر کرے۔ اس کے جانے کے بعد سوچتا ہوں کہ اگر عالم ارواح میں کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی اور ضیاء محی الدین کو بھی کعب بن زبیر کی طرح شرف باریابی مل گیا تو میں سوچتا ہوں کہ جیسے کعب نے قصیدہ باند سعاد سنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف معافی حاصل کر لی تھی بلکہ اسے چادر بھی عطا کی تھی، ایسے ضیاء محی الدین بھی ضرور کہے گا، حضور اجازت ہو تو باسودے کی مریم پڑھ کر سناؤں۔